السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے تھے اعراب بالحرکت کو، اور ہم نے دیکھا کہ جس میں لفظ کے آخری حصے پر، آخری حرف پر کوئی حرکت کی تبدیلی ہو اسے اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے. اور یہ اعراب بالحرکت ہم دیکھیں تو تمام واحد الفاظ میں ہوتی ہے، تمام جمع مکسر کے الفاظ میں ہوتی ہے، اور تمام جمع سالم مؤنث کے الفاظ میں ہوتی ہے. اور آپ اس کے سامنے مثال بھی دیکھ سکتے ہیں. مسلمون، مسلمان، مسلمون، مسلماتن، مسلماتن، مسلمتن، یہ مؤنث الفاظ ہیں. گولتا والے آپ جانتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح سے یہ مذکر الفاظ کی مثال ہے. تو تمام جتنے بھی واحد الفاظ ہوتے ہیں ان میں حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی زبر زیر پیش یا فتحہ کسرہ اور ضمہ کی تبدیلی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جمع مکسر میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کتاب کی جمع ہے کتبن، تو کتبن، کتبن، کتبن اس طرح سے آ سکتا ہے. اس طرح سے جمع سالم مؤنث میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں مسلماتن، مسلماتن. اسی طرح سے اعراب الحرف ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کلمے کے آخر میں جو حروف کی تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب الحرف کہتے ہیں. اور آپ الحمدہ قرآن میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ استاذہ جیسے روٹ ورڈ بتاتی ہیں الحمدللہ، تو اس میں وہ بتاتی ہیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ورڈ میں واو یا الف دیا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ ہم یا روٹ ورڈ میں لکھ دیتے ہیں، یا دیا ہوا ہوتا ہے تو الف یا واو روٹ ورڈ میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو تین حروف ہیں الف، واو اور یا، دے آر انٹرچینجیبل. یہ آگے پیچھے ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ اعراب الحرف ہوتی ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ میں حرف کی تبدیلی ہوتی ہے اور کچھ میں حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں حرکت کی تبدیلی ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی حرف کی تبدیلی ہو، اور حرف کی تبدیلی جس میں ہو رہی ہے حرکت کی بھی ہو. یعنی دونوں چینجز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم اکر نہیں کر سکتی، دونوں تبدیلیاں ایک ساتھ واقع نہیں ہو سکتی. تو جس میں حرکت کی تبدیلی ہے اس میں حرف کی تبدیلی نہیں ہوگی، جس میں حرف کی تبدیلی ہے اس میں حرکت کی تبدیلی نہیں ہوگی. تو جن میں الفاظ یا حروف تبدیل ہو رہے ہوں وہ اعراب الحرف ہمارا کہلاتا ہے. اور اعراب الحرف ہم دیکھیں تو دو طرح کے الفاظ میں ہوتا ہے، ایک تثنیہ کے الفاظ میں اور ایک جمع سالم مذکر کے الفاظ میں. ان دونوں میں ہم دیکھیں تو حرکت کے بجائے حرف کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے آپ تثنیہ میں دیکھیں تو عینانی سے عینینی، ملکانی سے ملکینی، جنتانی سے جنتینی، بابن سے بابانی یا بابینی، جو بھی آپ لفظ لیں اس کے آپ تثنیہ بنا سکتے ہیں. تو ان میں حرف کی تبدیلی ہوتی ہے. اور جمع سالم مذکر میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی حرف کی تبدیلی ہے. جیسے مسلمون ایک حرکت ہے، ایک طرح کا پیٹرن ہے، مسلمین ایک الگ طرح کا پیٹرن ہے. تو اونا، اینا یا آنی، اینی تثنیہ جمع سالم مذکر کی تبدیلی اور یہ حروف کی تبدیلی ہے. ٹھیک، تو آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایک ٹیبل فارمیٹ میں بھی دیکھیں گے، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے بھی کہ ایک یہ جو عرابی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے نام کیا ہوتے ہیں، کون کون سی طرح کی عرابی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے رفع، نصب، جار. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے. تو آپ نے انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی دیکھ لینا ہے، اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے. اور جب ہم ٹیبل دیکھ لیں گے تو آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی جائے گی، وہ آپ نے ضرور اس کو سالو کر لینا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برکت میں رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.